بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عمران خان نے آخری لمحے تک اپنے اقتدار کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کا جانا ٹھہر چکا تھا۔ اس لیے ان کی ہر کوشش ناکام ہوئی اور بالآخر عمران خان کو جانا پڑا۔ لیکن اس کے بعد جو بیانیہ لے کر وہ چل رہے ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بڑا مقبول ہے، یہاں تک کہ اس بیانیے سے ہٹ کر اگر کوئی فرد اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اتنی بری طرح سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بیانیے کو لے کر عمران خان عوام میں تو مقبول ہو رہے ہیں، ان کے جلسوں کو بھی عوام کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو آ رہی ہے، لیکن صرف ان جلسوں اور بیانیے کو لے کر جو نفرت اور تشدد کا رویہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنایا ہوا ہے، جس کا مظاہرہ آج ہم نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا، اس کے بعد کون چاہتا ہے کہ ان کو دوبارہ اقتدار مل جائے؟ تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اس قابل ہیں بھی کہ نہیں یہ ہمارے ملک کے حکمران بن سکیں؟ آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے اور سیاسی حکمت عملی اور ان کی پھیلائی گئی نفرت کی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اگر بیانیہ سازی کی بات کی جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان اور ان کی ٹیم میں اس کام کے بہت ماسٹرز ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، یہاں تک کہ یہ حقیقت اب تمام دوسری سیاسی جماعتیں بھی تسلیم کر رہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس مقبولیت کے باوجود عمران خان اپنا اقتدار نہیں بچا سکے، اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صرف اس بیانیے کی بنیاد پہ یا پھر اس وقت عوام کو جوش چلا کر اور جلسے کر کے عمران خان دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ عمران خان اس وقت چاہتے کیا ہے۔ اس حوالے سے وہ خود اپنے پشاور جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ عوام تک اپنا پیغام پہنچاتے رہیں گے، بالآخر امپورٹڈ حکومت کا ٹکنا ناممکن ہو جائے گا اور وطن عزیز میں فوری انتخابات کروانے پڑیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس کی مثال ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کے وقت پہ ملتی ہے۔ جی وہی ذوالفقار علی بھٹو جس کو آج کل عمران خان بہت زیادہ کاپی کرنے کی کوشش میں ہے۔ بھٹو کی فلسفی کو اتنا کیش تو ان کے نواسے نے کروانے کی کوشش نہیں کی جتنا عمران خان کر رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آج بھی پورا ملک جانتا ہے کہ انتہائی ذہین اور قابل سیاستدان تھے، اور ایک وقت تھا جب ان کے مخالف تمام سیاسی جماعتیں بری طرح اپنے اختلاف کا شکار تھیں، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ان جماعتوں کے پاس کوئی بھٹو جیسا لیڈر نہیں تھا۔ لیکن پھر تاریخ میں لکھا گیا کہ کیسے اقتدار پہ اپنی گرفت مضبوط سمجھنے کے زوم میں انہیں 1977 میں قبل از وقت انتخاب کرانے کا اعلان کیا، حالانکہ وہ مزید 1 سال تک وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز رہ سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا تو اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتیں پاکستان قومی اتحاد کے نام سے ایک تنظیم بن کر راتوں رات اکٹھی ہوئی، اور یہ ایسا اتحاد تھا کہ اس میں نہ صرف مذہبی جماعتیں تھیں بلکہ اصغر خان جیسے لبرل، ولی خان جیسے سیکولر اور قوم پرست بھی شامل تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت پی ڈی ایم میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے نظریات کو ایک طرف رکھ کے صرف عمران خان کو ہٹانے کے لیے اکٹھی ہوئی۔ پھر بھٹو جیسے لیڈر کے خلاف ان 9 ستارے والے اتحاد نے اس وقت ڈھانڈی کا نعرہ لگا کے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلا دی، اور اس تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جانے کا اندیشہ ہوا۔ اسے بچانے کے لیے 4 جولائی 1977 کی رات کو جنرل ضیاء نے 90 روز میں نئے انتخابات کا وعدہ کر کے مارشل لاء لگا دیا۔ مارشل لاء کے 2 مہینے کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو ستمبر میں لاہور آئے تو ان کے استقبال کے لیے عوام کا اتنا بڑا ہجوم سڑکوں پہ نکل آیا کہ جنرل ضیاء اپنے نئے انتخاب والے وعدے کو بھول گئے، اور اس کے بعد ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا۔ 1974 میں بھٹو صاحب کے خلاف دائر ہونے والے مقدمے کو روزانہ کی بنیاد پہ چلایا گیا، اور آخرکار اس کا انجام ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر ہوا، اور پھر عوام کو جمہوریت کی بحالی کے لیے کئی سال طویل انتظار کرنا پڑا۔ اسی سب سے پہلے تو عمران خان کو پی ڈی ایم یا بقول ان کے امپورٹڈ حکومت کو بالکل آسان نہیں لینا چاہیے، اور جو کارنامہ کپتان نے اسمبلی سے اپنی پارٹی ممبران کے استعفے دلوا کر کیا وہ بھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے کم نہیں ہے۔ ویسے تو استعفوں کا معاملہ بھی ہوا میں ہے، اتنی جلدی سے آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے، لیکن میرے دیکھنے میں عمران خان اپنے فیصلوں کی وجہ سے خود اس حکومت کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اسپیکر سے استعفیٰ دلوایا، پھر ڈپٹی اسپیکر سے ایسا غیر آئینی اقدام کروایا کہ اب سب اس کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے والے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اسمبلی سے باہر ہونے کا رزلٹ آپ دیکھ لیں، راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے، یہاں تک کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات بھی جمع نہیں کرائے۔ مخدوم احمد محمود پنجاب کے گورنر بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کے مستعفی ہونے کے بعد وہاں ایک الگ بحران سر اٹھا چکا ہے۔ جو نئی کابینہ بننے جا رہی ہے وہ بھی پی ٹی ایم کی مشترکہ، یہاں تک کہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ بھی پی ٹی آئی نے پی ٹی ایم کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ جو منحرف اراکین میں سے
کسی کو بھی اپوزیشن لیڈر بنا کے اپنے لیے مزید آسانیاں پیدا کر سکے۔ پنجاب میں جو بھی مقابلہ ہوا اس میں یا تو مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز ہیں یا پھر پرویز لائی، جن کے درمیان اصل مقابلہ ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اتنی سیٹیں ہونے کے باوجود ان کا اپنا کوئی امیدوار نہیں، لیکن آج جو کچھ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر کیا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن آج اس واقعے نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر پائی جانے والی نفرت کھول کر رکھ دی ہے کہ نہ تو انہوں نے ایوان کا لحاظ کیا نہ اپنے رتبے کا، اور یہ آج ووٹنگ کے لیے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے تو ان کا یہ حال دیکھیں کہ یہ دیر سے پہنچے، پھر سخت سیکیورٹی کے باوجود حکومتی خواتین اراکین اسمبلی میں اپنے ساتھ لوٹے لے کر آئیں اور انہوں نے لوٹے لوٹے کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد ایوان میں شور شرابہ ہو گیا اور ڈپٹی اسپیکر دوست احمد مزاری پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کے لیے حال میں پہنچے تو حکومتی اراکین کی جانب سے ان کی جانب لوٹے اچھالے گئے اور ان سے ڈائس کا گھیراؤ کیا اور ان کی اخلاقی پستی کا اندازہ لگائیں کہ حکومتی اراکین نے دوست احمد مزاری پر حملہ کیا، ان کو تھپڑ مارے، ان کے بال نوچے۔ بڑی مشکل سے سیکیورٹی سٹاف اور اپوزیشن اراکین نے ڈپٹی اسپیکر کو حکومتی اراکین سے بچایا، اس کے بعد وہ واپس اپنے دفتر میں چلے گئے۔ اور اس کے بارے میں تو یہ اطلاعات ہیں کہ یہ ڈی جی پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لق کی جانب سے تمام منصوبہ پلان ہوا، اور یہ ان کا حال ہے۔ یہ ہمارے سیاستدان ہیں جو حکومت میں تھے اور آگے بھی حکومت لینا چاہتے ہیں، نفرت میں پاگل ہوئے ہیں، نہ ان کو اپنی عزت کا خیال ہے نہ ایوان کی حرمت کا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ خود مریم نواز اور دوسرے لیڈران کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو گنڈا گرد اور سڑک چھاپ کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق 30 دن میں اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ توشہ خانہ کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ بھی اب ڈھکے چھپے نہیں ہے کہ کیسے قیمتی تحائف کو بیرون ملک لے جا کر بیچا گیا، اور ان دو معاملات کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پہ شدید کیسز بنیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہے، وہ جلسے جلوس اور احتجاج کریں، جیسے عوام میں تو ان کو حمایت مل رہی ہے، لیکن ساتھ ہی پی ٹی ایم جس کے بارے میں میڈیا یہ سوچ رکھتا تھا کہ اقتدار ملنے کے بعد ان میں عہدوں کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور یہ اتحاد زیادہ دیر نہیں چلے گا اور معاملات قبل از وقت انتخابات کی طرف جائیں گے، وہ ان جلسے اور جلوسوں کی وجہ سے مزید مستعد ہو رہے ہیں۔ اب ان کو یہ حکومت قائم رکھنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کیوں نہ کرے تاکہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے اور اس میں یہ اپنی مرضی کی تقرریاں کریں، تبادلے کریں اور اپنی مرضی کے انٹرم سیٹ اپ بھی لے کے آئیں۔ نیب اور الیکشن کمیشن میں بھی جو نئے ریفارمز ہوں گے اپنی مرضی سے کیے جائیں گے، جس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اپنی اس مدت میں ایسا گراؤنڈ تیار کریں گے کہ اگلے انتخاب میں عمران خان کے لیے ہرانا ممکن ہو جائے۔ اور پھر وہ قوت ہے جن کو عمران خان صاحب امپورٹڈ حکومت کے سہولت کار اور امریکہ کے اعلی کار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے میرے دیکھنے میں بڑے بڑے جلسوں سے قبل از وقت انتخابات کے لیے پریشر بننے کی بجائے معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ جلسوں کی رونق سے فوری عمران خان صاحب کے دل کو تو تسلی مل سکتی ہے کہ عوام میں ان کا بیانیہ ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، اور جب قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے تو عمران خان کا دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کا خواب سمجھے تو بالکل ناممکن ہے۔ ایک بات میں کہوں گا چلتے چلتے کہ آج صبح میری ایک سویڈن میں دوست ہے، وہ بڑے میرے سے بحث کر رہی تھی میسیجز کر کے، اور وہ کہہ کہ توشہ خانے کی اگر چیزیں لے کے بیچتی تو کیا ہو گیا۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ اورنگزیب بھی ایسا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے وہ ٹوپیاں بنتا تھا، لیکن بیچتا کہاں تھا۔ جھوٹ کے اوپر زیادہ حکومتیں نہیں قائم رہتی، یہ جھوٹ جو ہے یہ ایک دن سب کو ننگا کر دیتا ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔